انسان جھوٹ بولتا رہے تو وہ گناہوں کے کام کرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم گناہوں کے کام کرتے رہو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم میں۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے خوف کھاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کوئی انسان غیبت کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے مردار بھائی، خاص پر گیاسو بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا انہیں۔ ایک اچھا معاشرہ بنانا ہے، تمہیں ایک اچھا گاؤں بنانا ہے، ایک بہترین سے بہترین گاؤں بنانا ہے، بولے تو تمہیں غیبت کرنا چھوڑو۔ اللہ، نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے، کفر والا عمل کرتا ہے انسان، نعوذ باللہ من ذالک۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، کیا ہم لوگ کافر ہی نماز چھوڑنے سے، یا ہمارے اوپر نماز فرض نہیں ہوئی ہے، چھوٹے بچے ہی ہم لوگ؟ کیا ایمان والو، جب جمعہ کی اذان دی جائے تو تم دوڑ کر آؤ، بولے اللہ چل کو بھی آؤ، بولے بھاگ کر آؤ، بولے ارے وہاں پہ ایسے ماحول میں نماز پڑھ رہی ہے، اللہ نے سکون کا ماحول دیا ہے، تو نماز کو نہیں ہے تو کیا مطلب اس کا؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، بزرگی اور عظمت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بے شمار اور انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جناب آخر الزمان نبی مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خصوصاً اور عموماً سارے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر۔ حاضرین جمعہ، یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ میں اور آپ گناہوں کے پتلے ہیں، یعنی میرے اور آپ سے ہمیشہ گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین گناہ ہوئے تو کیا کرنا بولیے، اب ہمیں کیا کرنا، اب گناہ ہوئے تو کیا کیا سزائیں آتی ہیں، یہ پورے چیزیں ہمیں معلوم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی ایک ہی نہیں، انشاءاللہ آگے بھی، لیکن ایک بات یہاں ہم کو معلوم ہونا، کیا بولے تو یہ بات اصول کے طور پر ہے، یہ لا کے طور پر اللہ بنا دے کہ میرے اور آپ سے گناہ ہوتے ہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتائیں کیا، کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد گنہگار ہے، گناہ ہوتی ہیں اس سے، معصیتیں ہوتی ہیں اس سے، غلطیاں ہوتی ہیں اس سے۔ اب کیا ہے، غلطیاں ہوئی تو چھوڑا لگا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتے، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، غلطی کرنے والوں میں، گناہ کرنے والوں میں بہترین قسم کے انسان وہی، اچھے لوگ وہی جو اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہیں، اپنے گناہوں پر افسوس کر کے اللہ رب العالمین سے بولتے ہیں کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گئی، اب تو مجھے معاف کر ڈال، تیرے علاوہ کون بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں ہونا۔ اب میرے اور آپ کی زندگی میں ایسے گناہ ہی ذرے ہم لوگ سوچتے بھی نہیں کہ وہ بہت بڑا گناہ ہے بول کو، لیکن کر ڈالتے ہیں۔ کتنے معلوم، آج صبح سے ہم لوگ حساب لگا لیں گے، صبح سے حساب لگائے تو بھی کم سے کمپلسری بول دوں میں، ایک تو گناہ ہو کر رہیں گا ہمارے سے ویسا ہو۔ اب وہ کیا گناہ ہے جسے ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ دیکھیں تو بہت بڑا گناہ ہو۔ اب وہ کیا گناہ ہے، دیکھو سب سے پہلا گناہ جسے میں اور آپ ہلکا سمجھتے، ایک دم ہلکا سمجھتے، وہ کیا ہے بولے تو جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا کیسا، ہمیں کیا سوچتے ہیں جھوٹ بولنا بولے تو باتوں میں کیا تو ایک بات چھپا دلے تو جھوٹ بولنا ہے سمجھتے ہیں، لیکن نہیں۔ جھوٹ بولنا کیسا ہے معلوم، اب میں یہاں مسجد سلفیہ کے پاس ہوں، میں کیا بولتا ہوں بھائی نہیں بھائی میں گھر میں ہوں، بھائی اب بھی جا رہا ہوں گھر کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہوں، بھائی فون کر کو بول دیں۔ اب فون آیا آپ کو، فون آیا تو کیا بولتے ہیں کہاں ہے بھائی آپ گھر میں بیٹھ کو رہتے۔ اب میں انسان انتظار کرنے والا مسجد سلفیہ کے پاس ہے سمجھو، تو آپ گھر میں بیٹھ کو کہاں ہے بھائی، تو ارے بھائی جلدی ذرا غلطی گلی بیٹھا تو تیرے پاس ہی چھوں میں، ذرا غلطی گلی بیٹھا تیرے پاس ہوں میں بولتے ہیں۔ یہ بولنا بھی جھوٹ ہے۔ کیوں؟ سچ کو چھپانا یہی جھوٹ ہوتا ہے، حقیقت کو چھپانا یہی جھوٹ ہوتا ہے۔ آپ کہاں ہیں، گھر کے پاس ہیں سمجھو، تو آپ کو بولنا تھا کہ میں گھر کے پاس ہوں، آپ کیا بولے گلی بیٹھے تو دکھتوں بول کو بولے، لیکن آپ وہیں کیا نہیں، تو حقیقت کو چھپا رہے ہیں آپ، حقیقت کو چھپائے تو وہی جھوٹ ہوتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ
تم جھوٹ سے بچا کرو، کیونکہ یہ جھوٹ انسان کو فسق و فجور، برے کام، گناہ کے کاموں میں مبتلا کرتا ہے، انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، انسان کو گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جھوٹ سے بچا کرو۔ اگر انسان جھوٹ بولتا رہے تو وہ گناہوں کے کام کرے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم گناہوں کے کام کرتے رہو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، فسق و فجور والے کام کرتے رہو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ انڈائریکٹلی ہم لوگ جھوٹ بول کے جہنم میں جانے والے اعمال کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت کرے، آمین۔ تو میرے بھائیوں، ذرا غور کرنے کی بات ہے، ہم لوگ یہ جو ذرے ذرے باتیں آتی ہیں اسے کیا سمجھتے ہیں، چھپکے میں بول ڈالا یوں بول دیں، لیکن وہ بولنا بھی آپ کا جھوٹ کہلائے گا۔ اب جھوٹ یہ کیا ہے؟ جھوٹ کسے بولتے ہیں؟ میں بولا ابھی آپ کو، کیا حقیقت کو چھپائے تو وہ جھوٹ ہوتا۔ اب یہ ذرہ بھی جو پوائنٹ ہے چھپانے کا، یہی انسان کو جھوٹ بولنے پر آمادہ کرتا ہے، اور انسان انہی چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہ کی طرف جاتا ہے۔ اب بتاؤ، کیا ہم لوگ اسے ہلکا سمجھ کو کریں گے تو ہم لوگ جہنم میں جانے والے اعمال کر رہے نہیں کر رہے؟ نعوذ باللہ، اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت کرے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو سچ بولا کریں، کیونکہ اللہ ہم مسلمانوں کو اور ایمان والوں کی یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم سچ بولا کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے خوف کھاؤ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب میرے اور آپ کے اندر سے یہ جو جھوٹ بولنے کا کیڑا ہے، یہ جھوٹ بولنے کی جو بیماری ہے، اس سے دور ہونا ہے ہمیں، اس سے ہمیں اچھے ہو جانا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ایمان والو، اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اختیار کرو، اللہ کا خوف کھاؤ اور سچی بات بولا کرو، بھلی بات بولا کرو، اچھے باتیں بولو۔ اب تمہیں اچھے باتیں بولے تو اللہ کیا کریں گے؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے پورے جو بگڑے کام آتے ہیں پورے سیدھا کروا لیں۔ تمہیں جو کام نہیں ہوتے وہ بولتے رہتے ہیں، اللہ وہ پورے کام صحیح کروا لیں۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ ہمیں اللہ دیکھو کیسے معلوم، کتنے غفور الرحیم، ہمیں گناہ کرنا، خالی ذرہ عمل کرے بولو خلاص اللہ ہم کو گناہ معاف کر دوں بول رہے ہیں۔ اب یہاں بھی ہوتا ہے، تمہیں سچ بولو، اچھے باتیں بولو، تمہارے کو گناہ معاف کر دوں بول رہے ہیں اللہ، یغفر لکم ذنوبکم۔ تو کتنی بڑی بات ہوئی ہمارے کو، ایک تو ہمارے بگڑے کام صحیح ہو جا رہے ہیں، دوسرا کیا، ہمارے گناہ بھی معاف ہو جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ذرا غور کرنا ہمیں، یہ جو چھوٹے باتیں بولتے ہیں، میں کیا بولا، میں یوں بولا، خالی آہوں ملک کو بولا تو بولا میں نہیں، وہ بولنا بھی آپ کا جھوٹ تھا۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ اب میں اور آپ سچ بولتے ہیں الحمدللہ، تو اللہ رب العالمین سچ بولنے والوں کا مقام شہداء، رسول، نبیوں کے ساتھ رکھتا ہے۔ معلوم، سچ بولنے والوں کا مقام اتنا بڑا ہے۔ اب یہ پہلا گناہ تھا جو میں آپ کے سامنے بولا کہ جس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں جھوٹ بولنے کو، حالانکہ وہ گناہ جہنم کی طرف لے جا رہا ہمارے کو۔ دوسرا گناہ جس کو میں اور آپ ہلکا سمجھ کو کر دیں، چھوٹا سمجھ کو کر دیں، وہ ہے غیبت کرنا۔ غیبت کسے بولتے ہیں؟ بیک بیٹنگ، یعنی انگلش میں بیک بیٹنگ بولتے ہیں اسے۔ ہمارے کو، اب میں ہوں اور کوئی ایک سامنے والا ہے، ہم لوگ دونوں باتیں کر رہے ہیں، تو ہمیں کسی اور کے بارے میں کیا تو بول رہی جو انہیں نہیں ہے وہاں پہ، وہی جھوٹ ہوا تھا۔ کسی کے پیٹھ پیچھے کیا تو بولنا، وہی غیبت ہے۔ غیبت کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ غیبت کسے بولتی؟ اللہ کے رسول وہی بتا دے ہمارے کو حدیث میں، کیا بولے؟ ذکر کا اخا کا بما یکرہ، اور کما قال علیہ السلام، کہ تم وہ باتیں بولا کرو اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سے بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بولتے، کیا تدرون ما الغیبہ، کیا تم غیبت بولتے ہو؟ جانتے ہو کیا غیبت کسے بولتے؟ معلوم کیا تمہارے کو؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں نہیں جانتے، اللہ کے رسول آپ اور اللہ بہت بہتر جانتے ہیں، اللہ اور آپ بہت بہتر جانتے ہیں، اللہ کے رسول بولتے۔ تو اللہ کے رسول بولتے غیبت کیا ہے معلوم؟ غیبت وہ ہے جو تم اپنے بھائی کے حق میں بولو جو کہ وہ ناپسند کرتا ہے، یعنی
میں جو بات اپنے سلسلے میں کسی کے سامنے بولنا پسند نہیں کرتا، اور اگر کوئی دوسرا انسان میرے بارے میں وہ باتیں بولتا ہے تو وہی غیبت ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟ میرے بارے میں جو برائیاں ہیں، میری جو غلطیاں ہیں، میں کسی کے سامنے وہ نہیں بولنا چاہتا، لیکن کوئی انسان کیا کر رہا ہے، وہ میرے برائیاں کو دوسرے کے سامنے پیش کر رہا، تو وہی غیبت ہے۔ جس کو میں ناپسند کر دوں، نہیں بولنا، میرے کو پسند نہیں میں اپنے بارے میں بولے نا وہ باتیں، تو وہی باتیں بولنا یہ انسان کو غیبت میں مبتلا کرتا۔ اب بتاؤ، ہم لوگ باتیں کرتے رہتے، اب وہ پہلے تو ہمارے بہنوں میں عادت تھی وہ غیبت زیادہ کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں بولنا، لیکن کیا ہے معلوم ہے آج کل ہم مردوں میں بھی آ گئی وہ عادت، نعوذ باللہ۔ تو میرے بھائیوں ذرا غور کرو، غیبت کسے بولے، میں آپ کے سامنے بولا ابھی۔ اب غیبت کرے تو کتنا بڑا گناہ ہے معلوم، اللہ کے رسول اللہ رب العالمین قرآن میں گن دلا رہے ہیں ہمارے کو، وہ بھی تین چیزوں سے گن دلا رہے ہیں۔ دیکھو کیسا، یا ایھا الذین آمنوا لا یغتب بعضکم بعضا، اے ایمان والو تم ایک دوسرے کی غیبت نکو کرو، ایک دوسرے کی بیک بیٹنگ مت کرو، ایک دوسرے کے پیچھے نکو بول لو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تمہارے کو یہ پسند ہے کہ تمہیں اپنے خاص بھائی کا جو کہ مر گیا ہے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اللہ رب العالمین تین چیزوں سے گن دلا رہے ہیں ہمارے کو۔ سب سے پہلی چیز، ہم لوگ اللہ کے کرم سے کسی انسان کے گوشت کو کھانا پسند نہیں کرتے، نہیں پسند کرتے، تو اللہ گن دلا رہے ایک انسان کے گوشت کھا سکا ہوتا تمہیں اگر غیبت کرے تو بول کو۔ دوسرا کیا، مردار مر گیا سو انسان کا گوشت کھانا کون تو پسند کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ دوسرا گن دلا رہے اللہ۔ تیسری گن دلا رہے کیا، اپنے خاص بھائی کا کوئی انسان مر گیا سو گوشت کھانا پسند کرتا، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تین گن دلا رہے ہیں ہمارے کو۔ کتنا بڑا گناہ ہے یہ کہ تمہیں اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتی ہیں کیا؟ اگر کوئی انسان غیبت کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے مردار بھائی خاص مر گیا سو بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا انہیں۔ اب کوئی غیبت کر رہا تو یہ سوچنا، اب آپ کے سامنے کوئی غیبت کر رہا تو بولانا تمہیں، کیا بھائی تو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے کیا؟ بولانا کھلا منہ پہ، انہیں کیا تو سمجھ لیں گے۔ کیوں؟ آپ ایک اسلام کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ سورہ حجرات، اس میں اللہ کیا کرے معلوم، ایک اچھا ماحول کریٹ کرنا ہے، ایک اچھا معاشرہ بنانا ہے، تمہیں ایک اچھا گاؤں بنانا ہے، ایک بہترین سے بہترین گاؤں بنانا ہے، بولے تو تمہیں غیبت کرنا چھوڑو اللہ۔ تو اللہ اس پیغام دے رہے ہیں ہمارے کو۔ اب میں اور آپ کیا سوچتے، اگر میرا بھائی انتقال ہو جائے تو میں کیا سوچتا ہوں، ایک اچھا کفن دفن کر کو بہترین طریقے سے بہترین انداز میں پورے عزت کے ساتھ اسے لے جاؤ قبرستان میں دفن کرنا ہوگا، سوچتا ہوں میں اور آپ یہ سوچتے ہیں نا، اپنے مردار بھائی کو مر گیا سو بھائی کو یہ سوچتے نا۔ تو اللہ رب العالمین کیا بول رہے ہیں، تمہیں غیبت کرے بولے تو تمہیں اپنے بھائی کا گوشت کھا سکا ہوتا تو میں اور آپ نعوذ باللہ یہ کام کرنا پسند کرتے کیا؟ تو غیبت اس سے بچے رہیں، دور رہیں، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا گناہ وہ تھا کہ میں اور آپ غیبت کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ اب تیسرا گناہ کیا ہے، ذرا امپورٹنٹ ہے، ذرا بہت غور سے سنو یہ بات۔ کیوں؟ میرے اور آپ کی زندگی میں ہمیشہ بول دیں ہم لوگ، کیا تو غصہ آ گیا بولے تو باپ بیٹے کو بولا تھا ضرور، یا پھر کوئی کام بڑا انسان ہے کام کرنے والا ہے تو انہیں بولا تھا وہ بات، کیا معلوم، وقت کو گالی دینا، دن کو گالی دینا، راتوں کو گالی دینا۔ کیسا؟ اب بچے کو کیا تو غلطی کر ڈالا ہے بچہ، کیسے وقت میں پیدا ہوا رہے تو، کیسے وقت میں پیدا کرا کہ میں تیرے کو بول دے رہا ہوں، اعوذ باللہ، نہیں بولتے کیا؟ وقت کو گالی دے رہے ہیں یہاں پہ، کیسے وقت میں پیدا ہوا تو بول کو، بچے کو گالی نہیں دے رہے آپ، وقت کو گالی دے رہے۔ دوسرا کیا، کاما کرتے رہتے، کوئی لاس ہو جاتا، کیا دن تھا کہ بھائی معلوم نہیں کیسا کا وقت میں شروع کرا تھا یہ کام، میں کون سے دن میں کام شروع کرا تھا کہ وہ پورا لاس ہو گیا ہے میرے کو بولتے، نعوذ باللہ۔ یہ باتیں بولتے ہم لوگ، نہیں بولتے کیا؟ پکا بولتے ہیں باتیں۔ اللہ رب العالمین اگر کوئی انسان ایسا بولتا ہے تو انہیں اللہ کو تکلیف دے رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ رب العالمین کہتا ہے یؤذینی ابن آدم، کہ ابن آدم علیہ السلام کی اولاد مجھے تکلیف دیتی ہے۔ اب وہ کیسے تکلیف دیتی ہے؟ یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتی ہے، وہ انا الدہر، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ میں ہی زمانہ ہوں،
उक़ल्लिबु अल-लैला वन-नहार, मैं ही दिन के बाद रात को ले आता हूँ और रात के बाद दिन को ले आता हूँ। तो मेरे भाइयों, अगर कोई इंसान वक्त को गाली दे रहा, दिन और रात को गाली दे रहा, तो इनडायरेक्टली किसको गाली दे रहा? अल्लाह रब्बुल आलमीन को गाली दे रहा ना। अब आपको समझ में आने के लिए लॉजिक क्या है, मैं एक चीज़ बनाया हूँ, समझो फ़ैन बनाया हूँ मैं, तो मैं फ़ैन बनाया हूँ तो वो थोड़े दिन के बाद अबलाए ख़राब हो गया। क्या कैसा बनाया कि रे फ़ैन वाला पूरा ख़राब हो गया, 2 दिन में ख़राब हो गया बोलते। कैसा बनाया कि वो किसको गाली दिए? फ़ैन को गाली दिया, मुझे गाली दिए, मुझे ना। तो आप यही बोल रहे हैं अल्लाह से, अल्लाह तू कैसे वक्त पैदा करा? अल्लाह तेरे को बनाया नहीं आया क्या? नौज़ बिल्लाह, ये बात हम बोल रहे हैं अल्लाह को। तेरे को पैदा करने वहाँ से नहीं आया, अल्लाह बनाने सीधे बनाया नहीं आया अल्लाह तेरे को, उनको बोलते हैं नौज़ बिल्लाह। तो मेरे भाइयों, ये छोटा गुनाह समझ रही है हमें, कितना बड़ा गुनाह है मालूम? अल्लाह को गाली दे रही है हमें, मामूली बात है अल्लाह को गाली देना, नौज़ बिल्लाह। तो मेरे भाई, ये बात जहन में बिठा लें, अगर कोई इंसान ऐसा कर रहा है जो कि अल्लाह को गाली देने के मुतरादिफ है, तो आप अपने आप का जायज़ा ले लें। इससे पहली बात, अब कोई भी इंसान अल्लाह को गाली दे रहा है, इसका मीनिंग क्या है? उन्हें अल्लाह की ज़ात में कुछ कमी पा रहा ना, यानी अल्लाह के अंदर कोई कमी है बोल रहा हूँ, नौज़ बिल्लाह। तो मेरे भाई, अल्लाह पूरे ऐबों से पाक है, पूरे का पूरा ऐब से पाक है, पूरे के पूरे ऐब से पाक है। तो हम जो ज़ात पूरे ऐब से पाक है, उसके अंदर हमें ऐब निकाल सकते हैं, कुछ कमी निकाल सकते हैं अल्लाह के बारे में? तो क्या बोल रहे हैं हमें ज़रा गौर करना। छोटा समझती हूँ ना, खाली बोला दे मुँह पे ऐसा, कैसे वक्त में पैदा हुआ रहे तू बोल को, कैसे वक्त में काम करा क्यों उनको बोला दे, लेकिन वो बात कितनी बड़ी है मालूम है? नौज़ बिल्लाह। सोचते भी नहीं हम लोग। हाँ, अल्लाह को गाली देने के मुतरादिफ है मेरे भाइयों, अल्लाह को गाली दे रहे हैं हम लोग, तो नौज़ बिल्लाह, इससे बचे रहे। अल्लाह हम तमाम की इससे हिफाज़त करे, आमीन। अब चौथी बात, मैं अभी बोला आपको, पहला झूठ, दूसरा ग़ीबत, तीसरा ज़माने को गाली देना। चौथी बात क्या है मालूम? खस्मा खाना। कैसे खस्मा खाते मालूम? भाई मेरे बच्चे की कसम खा को बोल रहा हूँ मैं, मेरी जोरू की कसम खा को बोल रहा हूँ मैं, मेरे माँ बाप की कसम खा को बोल रहा हूँ मैं, ऐसा बोलते हैं। कसम खा को बोलता हूँ वल्लाह, मैं कसम खा को बोलता हूँ, मेरे बच्चों की कसम खा को, मैं सच बोल रहा हूँ भाई, बोल को बोलते हैं। ये बात याद रखो, अल्लाह के अलावा किसी और की कसम नहीं खाई जा सकती, सिर्फ कसम अल्लाह की खाना है। हदीस में आता है, ला तहलिफू इल्ला बिल्लाह, कि तुम कसम खाओ तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम खाओ। तुम्हें कसम खाना है तो अल्लाह की कसम खाना, उसके अलावा किसी और की कसम नहीं खाना। एक और हदीस में, ला तहलिफू बिआबाइकुम, तुम अपने आबा व अजदाद की, अपने बाप दादाओं की कसमें न को खाओ। ये वाज़ेह अल्फाज़ है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो हम कैसे अल्लाह को छोड़कर किसी और की कसम खा सकते हैं बताइए? मेरे बच्चों की नहीं, मेरी बीवी की नहीं, मेरी जोरों की नहीं, मेरे माँ बाप की नहीं, किसी की भी कसम नहीं खा सकते सिवाय अल्लाह रब्बुल आलमीन के। कसम अल्लाह ही की खाना है, उसके अलावा किसी और की नहीं खा सकते। अगर कोई इंसान अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाता है, तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं क्या, कि मुझे गैरुल्लाह की कसम, सच्ची कसम खाना ये सबसे बुरा है कि इंसान अल्लाह की झूठी कसम खाए। मतलब क्या हो रहा है मालूम? कि अल्लाह की झूठी कसम खाए तो ज़रा उतना गुनाह ज़रा कमिश मिलेगा, लेकिन जो इंसान अल्लाह को छोड़ कर किसी और की कसम खाया तो वो अल्लाह की झूठी कसम खाने से बड़ा गुनाह है। तो मेरे भाइयों, ये मामूली बात है क्या अल्लाह को छोड़ कर किसी और की कसम खाना? तो ज़रा गौर करने की बात है कि हमें इसको भी अलगा समझते हैं, कसम खाने को भी अलगा समझते हैं। अब बाज़ लोगों के जहनों में आता क्या, हमें गौस से पीर की कसम खाते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी की कसम खाते हैं, फुलां शाह की कसम खाते हैं, मासूम बादशाह की कसम खाते हैं, लतीफ़ लाहौरी की कसम खाते हैं, उनको बोलते हैं किसी की भी कसम नहीं खाना, अल्लाह की कसम खाना, किसी और की कसम नहीं खाना जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे पैदा करे, हमारे खिला रहे पिला रहे, तो हमारे सब करने वाले को कसम खाना नहीं, जो खबरें दफन हो गई उनकी कसम खाना। अरे उनको क्या करेंगे, उनको हमारे घर से हमें कसम खाना, उनको उनकी कसम खाना, उनको क्या हमें फ़ायदा पहुँचेंगे? नो, क्या तो फ़ायदा पहुँचेंगे? क्या आपको खबर से उठ को सीधा क्या तो लागू डाल रहे हैं आपको? नहीं। देने वाला कौन, खिलाने वाला कौन, पिलाने वाला कौन? अल्लाह ना। उसके अलावा किसी और की कसम कैसे खा सकते हैं हमें बताओ? अच्छा, आप अपने बच्चों की कसम खा रहे हैं, बीवी की कसम खा रहे हैं, माँ बाप की कसम खा रहे हैं, तो आपके लिए माँ बाप बहुत सी चीज़ें करें, लेकिन आपके लिए जो ज़रिया बनाया, अल्लाह ज़रिया बनाया सो उनको,
آپ کی ضرورت آپ کے لیے کچھ کر سکتی کیا اس ٹائم پہ؟ لا کے دو کچھ چیزیں، وہ تو لا کے دے سکتے، لیکن اللہ ذریعہ بنانے کے بعد آپ کے بچے ہیں اب چھوٹے ہیں، چھوٹے بچے میں چھوٹے بچوں کی قسم کھاتا ہوں تو چھوٹے بچوں کی قسم کھاتا ہوں، آپ تو آپ کو کیا تو فائدہ ہو رہا؟ پھر پیدا کرنے والا کون؟ آپ کو بچے دینے والا کون؟ اللہ اتنا. پھر بھائی پوری چیزیں اللہ کریں دے، اب اللہ کو چھوڑو کسی اور کو پسند کرے تو اب اس کا میننگ کیا ہو گیا معلوم؟ میں اب ایک واضح مثال دے کے بول رہا ہوں آپ لوگوں کو. ایک انسان ہے، زید ہے، سمجھو زید ہے. زید کیا بولتا ہے معلوم؟ اس کے بابا کو بابا نہیں بول رہا انہیں، بکر کو بابا بولتا ہے. ابو بکر بول کو ایک انسان ہے، اسے بابا بولتا ہے. تو زید کے بابا کو بابا نہیں بول کو انہیں کسی اور کے بابا کو بابا بولا تو زید کے بابا کو غصہ آئیں گا نہیں آئیں گا زید کے بابا کو غصہ؟ تو میرے بھائیوں، جو اللہ ہمارے کو کھلا رہا پلا رہا، ہمیں کسی اور کو اللہ بولے تو کسی اور کو خدا بولے تو اللہ کو غصہ نہیں آئیں گا؟ اللہ کو چھوڑ کسی اور کو قسم کرے تو اللہ کو غصہ نہیں آئیں گا؟ میرے بھائیوں ذرا غور کرو یہ بات کو. اگر ہمیں گناہ پہ گناہ کر رہے، ایسی کر لیتے جا رہے، تو اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو ایسا کرتا کیا؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ظالم جو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا وہ پورے کے پورے چیزیں بدل ڈالے. یہ ظالم ایسے تھے کہ اللہ جو باتیں بولا وہ باتیں نہیں کر سکتے، دوسرے کام کر رہے تھے. اس لیے اللہ کیا کرے معلوم؟ ان ظالموں پر فانزل الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. یہ جو فسق و فجور والا کام کرتے تھے، اس واسطے اللہ ان ظالموں کو برابر کا مزہ چکھایا، ان کے گناہوں کو برابر بدلا دیا اللہ. تو کیا میں اور آپ اللہ کے اس گرفت میں آنا چاہ رہے ہیں؟ اللہ کی اس پکڑ میں آنا چاہ رہے ہیں ہمیں؟ نعوذ باللہ. ذرا سوچنے کی بات ہے میرے بھائیوں. اب چوتھی بات کیا معلوم؟ یہ امپورٹنٹ، سب سے امپورٹنٹ، یہ جو باتیں بولا پورے سے امپورٹنٹ ہے. کیا؟ نمازاں چھوڑنا. میں چیلنج کے ساتھ بول سکتا ہوں، آج فجر کی نماز کون بڑے ہاتھ اٹھاؤ بولے تو 15 ہاتھ اٹھیں گے خالی میرے خیال سے. فجر کی نماز آج کی کون پڑھے بولے تو؟ میرے بھائیوں، نماز معمولی بات ہے کیا؟ ہلکا سمجھتے ہیں گناہ ہلکا سمجھتے ہیں گناہ کیا نماز چھوڑ رہا ہے ہوتا تو اس کے علاوہ کیا ہے؟ نہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکھا فقد کفر. اللہ کے رسول کہتے ہیں کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ان کے اور ہمارے درمیان جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کے اور ہمارے درمیان کیا معاملہ ہے، کیا فرق ہے، کیا ڈفرینس ہے، اور ان کے میرے درمیان کیا وعدہ ہے بولے تو، کیا عہد ہے بولے تو وہ ہے نماز. فمن ترکھا فقط کفر. مسلمانوں کے درمیان مسلمان اور ہمارے درمیان یہی معاہدہ ہے کیا؟ وہ نماز. اگر کوئی نماز کو چھوڑ ڈالتا فمن ترکھا فقط کفر، انہیں کفر کرتا. نماز کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، کتنا بڑا گناہ معلوم؟ کافرہ نماز پڑھتے ہیں، مشرکہ نمازاں پڑھتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو ٹھہرا کرنے والے وہ نمازاں پڑھتے ہیں ان لوگ. بھائی نماز نہیں پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کافروں والا عمل کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اب جمعہ میں ہے آئے قط 15-20 جنے تھے خالی اتنا ہی، یہ 1000 مرتبہ بولوں میں نہ کتنے بار آئے بار بول رہا ہوں. جمعہ کی نماز یہ اللہ کیا بولے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع بولے اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ بول رہے کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان دی جائے تو تم دوڑ کراؤ بولے اللہ، چل کو بھی آؤ بولے، بھاگ کراؤ بولے. اللہ کے ذکر کی طرف بھاگ کو آؤ، پورے چیزیں چھوڑ ڈالو، تمہاری رضا سب چھوڑ ڈالو، تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے بول کو بولے اللہ. ارے وہ اللہ جو تمہارے کو پیدا کرے، جو تمہارے بارے میں ہر چیز بھلی سوچتے، کہ تمہارے لیے برا سوچے گا کہ جمعہ کے دن بھاگ کو بولنا؟ نعوذ باللہ. معمول سمجھ رہی نماز چھوڑنا سب سے بڑا گناہ ہے، کفر والا عمل کرتا ہے انسان. نعوذ باللہ من ذالک. ذرا سوچنے کی بات ہے، کیا ہم لوگ کافرہ ہی نماز چھوڑ رہے سب، یا ہمارے اوپر نماز فرض نہیں ہوئی ہے، چھوٹے بچے ہیں ہم لوگ؟ ارے اللہ اچھی بڑی عقل دیا ہے، ہمارے بچے دیا ہے، ہمارے پودے نوازے دیا ہے، یہ سب دینے کے بعد ہمارے کو عقل نہیں ہے بولے تو کیا ہمیں مر جانا ہے؟ ہمیں شرم سے، ہمیں یہ بہتر ہے شرم آنے ہمارے کو. بھئی یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں انہوں ہمارے کو دیکھ کو سیکھتے سو، ہمیں نمازہ نہیں پڑھے، بڑے گناہ کر کو چھوڑا گناہ سمجھے، تو یہ بچے کیا اثر لیں گے؟ سوچو ذرا.
اگر میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں, میرا بچہ مجھے دیکھ رہا ہے, اذان ہو رہی ہے اور پھر مسجد کو نہیں جا رہا ہوں, گھر میں ٹی وی دیکھ لے کے بیٹھوں یا پھر کوئی اور کام کر رہا ہوں, فون یوز کر رہا ہوں, تو میرا بچہ کیا اثر لیں گا؟ اذان ہوئی تو بھی کیا فرق نہیں پڑتا, نہیں جانا نماز کا بھی اتنا ضروری نہیں ہے. ہمارے بابا نہیں جا رہے ہیں بھائی, ہمارے دادا نہیں جا رہے ہیں بھائی, اس واسطے میں بھی نہیں جا رہا ہوں مسجد کو, یہ اتنا اثر لیں گا؟ میرے بھائیوں ذرا غور کرو یہ بات پر کہ یہ معصوم بچے آپ کا قیامت کے دن کالر پکڑیں گے تو کیا جواب دیتے آپ لوگ؟ بتاؤ. نماز ہلکا ہے, نماز ہلکی چیز ہے. ارے اللہ دوسرا درجہ دیے ہے اسے, ایمان لانے کے بعد, کلمہ پڑھنے کے بعد, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے کے بعد سب سے پہلی چیز جو انسان پر فرض ہوتی وہ نماز ہے. اللہ کیا بولے, جو اسلام کے 5 پلرز ہیں, اسلام کے جو 5 ارکان ہیں, اس میں دوسرا رکن اللہ رکھے ہیں, بنی الاسلام علی 5, کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اس میں کیا ہے؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ. اللہ کیا بول رہے ہیں, اللہ رسول کیا بول رہے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے. اس میں انسان اللہ ایک ہے بول کے مانے, اور اللہ کے رسول کی رسالت کا اقرار کرے, اللہ کے رسول رسول ہیں بول کے بولے, محمد رسول اللہ کے رسول ہیں بول کے بولے, اور نماز قائم کرے. سب سے پہلی چیز جو ہمارے پر فرض ہوئی وہی سا میرے بھائیوں. کیا معمول سمجھ رہے ہیں؟ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز مار کو پڑھانا بول کو بولے اللہ کے رسول, مار کو پڑھاؤ اسے نماز بولے. ہم لوگ 25 سال کے, 20 سال کے, 21 سال کے ہو گئے, اور بعض تو 40, 50, 45 کے ہو گئے. شرم آنا ہمارے کو, ہم کون مارنا؟ اب ہم لوگ مار سکتے ہیں ہمارے بچوں کو؟ بچہ کیا بولتا الٹا, بابا تمہیں نہیں پڑھتے نماز, میں کیسے پڑھوں نماز, تمہیں بھی آؤ میرے ساتھ بولتا ہوں. کیا آنسر کرتے ہیں آپ لوگ اس ٹائم پہ؟ جمعہ ہے, جمعہ کے دن ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں نا بھائی آپ لوگ. فرشتے وہاں جیسے ہی امام ممبر پر چڑھے آتا, مؤذن صاحب اذان دینے لگتے ہیں, فرشتے کیا کرتے ہیں, جو رجسٹر تھا رجسٹر بن کر کو آئے تھے انہوں بھی خطبہ سننے لگ جاتے ہیں انہوں بھی. تو آپ کا نام رجسٹر میں آیا, ثواب سے محروم ہو گئے تو آپ لوگ. میرے بھائیوں جمعہ کا تو خیال رکھ لو کم سے کم. جمعہ نماز فرض ہے ہمارے اوپر, ہمیں عقل والے ہی ہیں الحمدللہ, ہمیں دیوانے ہی, کیا تو دیوانے ہیں تو نماز معاف ہے جب تک اس کے اوپر دیوانی رہتی ہے. میرے بھائی ان لوگوں سے پوچھو جو آج جنگ کے ماحول میں ہو کے بھی نمازاں پڑھ رہے ہیں, ان لوگوں شرم آنا ہمارے اوپر, رونا آنا ہمارے اوپر. اتنے بڑے بڑے بابا پڑھ رہے ہیں وہاں پہ, پھر بھی ایک جرا ہلّا نہیں نماز میں. کیا ہے ہم لوگ, ہماری حیثیت کیا ہے بتاؤ؟ ارے وہاں پہ ایسے ماحول میں نمازیں پڑھ رہی ہیں, اللہ سکون کا ماحول دیا ہے, تو نماز کو نہیں ہے تو کیا مطلب اس کا؟ ذرا غور کرو. نماز معمولی چیز نہیں ہے, نماز ہلکی چیز نہیں ہے, سب سے بڑا گناہ ہے نماز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافروں اور مومن کے درمیان یہی فرق بتلاتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے ایمان والا, اور اللہ رب العالمین ایمان والوں کی سب سے پہلی صفت جو بتاتے ہیں کہ وہ ہے نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. میرے بھائیوں جنتیوں کی صفت ہے نماز, نماز جنتیوں کی صفت ہے, اس کو ہلکے میں لے رہے ہیں ہم لوگ. معمول نہ کو سمجھو نماز کو. آج آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کے بچے کل نماز نہیں پڑھتے, کیا ان کو کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ پھر بچپن آپ جب بڑھاپے میں آ جائیں, نماز مسجد کے لیے آتے رہتے ہیں آپ, تو آپ کو سہارا دینے والا کون رہتا ہے جب نماز پڑھنے کے لیے؟ اگر آپ بچپن سے اپنے بچے کو اپنے ساتھ مسجد کو لے کر آتے تو انہیں بڑھاپے میں آپ کا سہارا بن کے آپ کو مسجد کو لے کے آتا. میرے بھائی ذرا غور کرو, یہ حقیقی باتیں ہیں, زمینی حقائق ہیں, یہ حیثو باتیں, اچھے باتیں ہیں. یہ اگر کریں گے اللہ بھی ہمارے کو اچھا خوش رکھیں گا انشاءاللہ. تو ذرا غور کرو یہ بات پہ انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اس بات کی توفیق دے, آمین. میں آپ کے سامنے آج 4 گناہ بتایا ہوں. وہ ہے پہلا جھوٹ بولنا, جھوٹ کو کبھی ہلکا نہ کو سمجھو, جھوٹ جہنم میں جانے والے اعمال میں سے ایک ہے, ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے؟ غیبت کرنا, برے باتیں بولنا, کیا بھی ضرورت نہیں چیزیں ہمارے کو, وہ چیزیں بولنے کو بیٹھنا. تیسرا میں آپ کے سامنے جو گناہ بولا ابھی, نماز چھوڑنا. چوتھا زمانے کو گالی دینا, وقت کو گالی دینا ہے. یہ پورے باتیں چھوٹے سمجھتے ہیں ہم لوگ اور ہلکا سمجھ کو دن میں کرتے رہتے. جھوٹ بولنا معمول ہو گیا ہمارا, غیبت بولنا معمول ہو گیا ہمارا, اور کیا ہے وہ
اللہ کو گالی دینا یعنی زمانے کو وقت کو گالی دینا ہو گیا اور ہمیں نماز چھوڑنا معمول ہو گیا ہمارا. یہ وہ معمول سمجھ رہے ہیں ہمیں, لیکن دیکھیں تو کتنے بڑے گناہ ہیں. آپ آج سن لیے آپ لوگ, بہت بڑے گناہ ہے یہ, بہت بڑے گناہ ہیں. اسے ہلکا نہ کو سمجھو. اگر ہمارے سے گناہ ہو گئے ہیں تو اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی دعا سکھایا ہمارے کو, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے کہا ہے ہمارے رب, ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے, ہمیں بھی اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں. اب یہ گناہ کر گو, نمازاں چھوڑ گو, اللہ کو گالیاں دے گو, جھوٹا بول گو, غیبتاں کر گو, ہمیں بھی کیا کر رہے ہیں, اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں. اللہ ہمیں اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں. اللہ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا, اگر تو معاف نہ کرے ہمارے کو, تو معاف نہیں کرا ہمارے کو اور ہمارے پر رحم نہیں کھایا تو لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ ہم خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جاتے ہیں, ہمیں نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جاتے ہیں. اللہ سب سے معاف کر دے. اللہ دعائیں کرو, اللہ سے معافی مانگو, اور یہ معافی مانگنا میرے اور آپ کے ابا امی کی علامت ہے. یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کا عمل ہے یہ. تو میں اور آپ گناہ کرتے ہیں, کریں, لیکن یہ انسان فطرت ہے, انسانی فطرت ہے یہ گناہ کرنا. لیکن اللہ کے پاس اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگنا ہے. اللہ کے پاس اپنے گناہوں کے طلبگار اور گناہوں کی معافی کا طلبگار بننا ہے آپ کو. اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے, مجھے معاف کر دے. یہ ہوتے ہیں ہم سے, اور انسان ہونے کے ناطے ہوتے ہی ہیں, لیکن اللہ رب العالمین غفور ہے, معاف کر تم والے. بس بندے کا ہاتھ اٹھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے سامنے ہمارے 2 آنسو گر گئے, بس میرے بھائی 2 آنسو. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو اسی کا محتاج رہنے کی توفیق عطا فرمائے, اسی کا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مرتے دم تک اسلام پر قائم رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو, اسلام پر ہو, اور ہماری زبان پر کلمہ شہادت ہو. آمین. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم, ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم رب حلیم.